سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد على فوق ثلاث، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ایسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج، سوائے یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 مہینہ 10 دن وہ عورت سوگ منائے گی، یعنی تقریباً 130 دن ہوتا ہے، 4 مہینہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے کو کہا۔ اور سوگ منانے کے تعلق سے یہ بھی جان لینی چاہیے کہ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جس کا شوہر انتقال ہوا، وہ جس گھر میں ہوا اس کے اپنے ہی گھر میں اگر ہو تو یہی اپنے گھر میں ہی وہ عورت، کہیں بھی ہو تو اپنے شوہر کے گھر میں ہی وہ عورت سوگ منائے گی۔ اور سوگ منانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت بناؤ سنگھار کا اظہار نہیں کرے، یعنی ایرنگ، کھوٹلا، چوڑی یا رنگ برنگ کے کپڑے پہننا، ان سب چیزوں سے وہ عورت پرہیز کرے گی۔ لیکن سوگ والا کپڑا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت اجلا کپڑا ہی پہن لے، بلکہ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت سادگی اختیار کرے گی، سادہ کپڑا وہ پہنے گی، اور وہ کپڑا کا کلر جو بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ لباس سادہ ہونی چاہیے۔ لباس سادہ ہونے سے مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ سفید کپڑا ہی ہو، جیسا کہ آج کل دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں اس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ عورت سفید کپڑا، اجلا کپڑا ہی پہنتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے شوہر کے مال میں سے اگر اس کے پاس اولاد ہو تو کل مال کا 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ بھی اسے دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے تعلق سے گاؤں اور سماج کے لوگوں کو یہ تصور رکھنی چاہیے کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے شادی ہو جائے تاکہ وہ آئندہ کی زندگی سکون سے اچھے طریقے سے وہ گزار سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ شادی شدہ مرد ہی بیوہ عورت سے شادی کرے گا، بلکہ کنوارا مرد بھی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ تو اس چیز کے تعلق سے بھی سماج میں لوگوں کا خیال ہونی چاہیے، اور اچھا خیال ہونی چاہیے۔ اچھا خیال یہی ہے کہ بیوہ کے تعلق سے ہم سوچیں اور ان کی اچھی طریقے سے رکھوالی کریں۔ اگر ان کے بچے ہوں تو ان کے پڑھائی لکھائی کا اور اخراجات کا بھی انتظام اگر ہو سکے تو سماج کے اچھے لوگوں کو ان سب چیزوں کے اوپر ذہن ضرور رکھنی چاہیے۔